السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا۔ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت فرمائی، اس کا ترجمان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے، اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو تم نے بھلائی کی وہ تمہارے اپنے ہی بھلائی تھی،
اور برائی کی تو وہ تمہاری ہی اپنے ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ یہ 7 آیتیں جو بنی اسرائیل کی، میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت فرمائی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کا پس منظر کہ یہ سورہ کب نازل ہوا۔ یہ سورہ کے کل 12 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا، اور اسی طرح خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں جو ابتدائی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ سبحان یعنی پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی و بڑائی سب سے عظیم چیز ہے۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عظیم کام کو انجام دینا ہوتا تو اپنے پاک اور بزرگی کا حوالہ دیتا ہے۔ یعنی اس سورہ کا پس منظر یہ ہے کہ اس کے اندر اسراء و معراج کا عظیم واقعہ پیش آیا جو شب معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسراء و معراج کا عظیم واقعہ اس میں پیش آیا، اور اسی طرح اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کو بھیجا، اور تیسری چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا تو کتاب توریت کے ذریعے، اور اسی طرح یہ اس کا پس منظر ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے آتے ہیں، تو نوح علیہ السلام کا بھی اس میں مختصراً ذکر کیا گیا۔ میں آپ آگے آیتوں کو شروع کرتا ہوں کہ سب سے پہلے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان الذی، تو یہاں اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں اللہ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے، اور یہ جو واقعہ پیش آیا شب معراج کے نام سے، اسراء و معراج کے نام سے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے پیش آیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ صرف آپ کے جسم کے ذریعے نہیں بلکہ روحانی کے ذریعے، روحانی سفر کرایا گیا نہیں بلکہ جسمانی اور روحانی دونوں اعضاء یعنی آپ کو سفر کرایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو واقعہ پیش آیا آپ پر، اس میں دیکھیے کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سبحان الذی، سب سے پہلے اللہ کی کبریائی ہے، اور اس بات کی پہلی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تمام کائنات کو پیدا کیا، اور وہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کی سیر کرا رہا ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ تمام کائنات کا رب جو آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، تو یہاں تخلیق آسمانی کا ذکر کرنے کے بعد اس آسمان کو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ کس طرح ہم تمام 7 آسمان بنائیں، اور اس کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا۔ تو دیکھتے ہیں اسرا معنی کیا ہے۔ اسرا معنی ہوتے ہیں، مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ اسرا معنی زمین سے زمین تک چلنا، زمین سے زمین کا سفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جو گیا سفر ہے، یہ زمین کا ہی سفر ہے، آسمانی سفر نہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی، تو زمین سے زمین کا سفر یہ اسرا کہلاتا ہے، اور شریعت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جو سفر ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز، اسرا اس شخص کو یعنی کسی شخص کے سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے، روحانی کے لیے نہیں بلکہ ایک جسمانی طور پر اس کے اندر روح پرواز رہتی ہے، موجود رہتی ہے، تو جسمانی لحاظ سے جس شخص کو سفر کرایا جاتا ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اسرا کے بارے میں ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہاں معراج، اسرا و معراج کہتے ہیں، تو معراج کہتے ہیں چڑھنا، آسمان کی طرف چڑھنا۔ تو اسی طرح بیت المقدس سے لے کر 7 آسمان کی طرف جو لے جایا گیا یہ معراج کہلاتا ہے۔ عرج یعلو مانے عربی زبان میں عرج یعلو چڑھنے کو کہتے ہیں۔ تو بیت المقدس سے لے کر 7 آسمان کا سفر حضرت جبرائیل علیہ السلام کراتے ہیں، تو اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد حرام
جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ جس کا مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس، یہ دونوں عظیم بابرکت جگہ ہیں۔ مسجد حرام بھی بابرکت جگہ ہے اور مسجد اقصیٰ بھی۔ اس کے بارے میں ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، ہم نے اس میں بابرکتی چیزیں رکھی ہیں، اس کے حولہ اور اس کے اطراف بھی بابرکتی چیزیں۔ کتنی عظیم بات ہے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ یہ دو مسجدیں اور یہ دو جگہ بہت بابرکت، اور شریعت اسلام میں اس بات کی یہاں تک کہ عبادتوں میں اگر اس کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی فضیلت بہت عظیم ہے کہ یہاں جو نماز پڑھی جانے والی نماز ہے اس سے درجہ اولا ہے جو عام لوگوں کی جگہ عام جگہوں پر پڑھی جانے والی نماز ہے، تو اس کی فضیلت آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اب یہ واقعہ رات میں پیش آیا، لیلا من المسجد الحرام، رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات یہ سفر کرایا گیا، اور کس طرح کرایا گیا اس کے بارے میں انشاءاللہ چند اقوال ہے کہ یہ کب پیش آیا میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کہ چند اقوال ہے جو ابن حجر رحمہ اللہ اور صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتابوں سے ہم کو ملتا ہے کہ بہت سے اقوال ہے، 11 اقوال ہے اس کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں کہ کب یہ واقعہ پیش آیا۔ خصوصی طور پر 3 اقوال مشہور ہے، لیکن یہ بھی مستند نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ پہلا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال قبل رجب کے 27ویں تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا شب معراج کا، اور دوسرا قول ہے ہجرت کے 1 سال پہلے ربیع الاول کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہجرت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو ان اقوال کی بنیاد پر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وقت میں یعنی فلاں موقع پر یا فلاں رات کو یہ واقعہ پیش آیا، ہم مختص نہیں کر سکتے، خاص نہیں کر سکتے، البتہ ہم کو یقین رہنا چاہیے کہ یہ واقعہ تو پیش آیا ہے اور اس بات کا ہم کو یقین رہنا چاہیے۔ تو اسراء و معراج یہ واقعہ پیش آیا جس کی بنیاد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ واقعہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، اور آپ کے ذریعے تمام امت کے لیے اس میں پیغام بھی دیا۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، جو سننا چاہتے ہیں اور جو دیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، بہت بڑی چیزیں ہیں اس میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کب پیش آیا، یہ تو ہم کو تاریخ تو معلوم ہو گئی کہ کن اوقات میں کب پیش آیا، لیکن اس واقعے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال میں یہ واقعہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سب سے پہلے آپ کے چچا عام الحزن جو کہا جاتا ہے، سب سے غم زدہ جو سال تھا جس وقت آپ کے چچا کا انتقال ہوتا ہے، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوتا ہے، اور دوسرا آپ کے اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اس وقت انتقال ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ عام الحزن کہا گیا، اس سال جس سال یہ واقعہ پیش آیا تو عام الحزن قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم زدہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنجیدہ پیش آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم زدہ ہوئے، کیونکہ جب تک آپ کے چچا ابو طالب ساتھ میں تھے تو کوئی بھی کفار مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں نہیں دیا کرتا تھا، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی۔ لیکن جب آپ کے چچا گزر جاتے ہیں تو چند ہی دنوں میں، چند ہی مدت میں آپ کے اہلیہ کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مشرکین کی اتنی اذیتیں پہنچانے لگتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنا دشوار نہیں ہوتا۔ یہ تکلیفیں کب؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عظیم شخصیتیں انتقال کر جاتی ہیں، تو یہ عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، کون سا؟ اسراء و معراج۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف بلایا، اور کتنی عظیم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ملاقات ہونی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہو، اور دونوں سے ملاقات ہونے کے بعد دونوں سے بات چیت ہونا مناجات کہلاتا ہے۔ تو یہ چیز عظیم ہے، جو ایک انسان کو جب یہ چیز مل جاتی ہے تو بہت خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص۔ اور اس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب جنتیوں میں جنتی لوگوں کو داخلہ دیا جائے گا تو اس کے بعد تمام لوگوں سے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے لیے تمام نعمتیں مل گئی، کیا تم اس بات سے خوش ہو گئے ہو؟ تو تمام لوگ کہیں گے کہ اتنی نعمتیں ہیں، ہم تمام لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بہت بہت عظیم نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک نعمت باقی ہے جو تم کو ملنے والی ہے،
جو میں دینے والا ہوں وہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، اور اللہ کا دیدار کرایا جائے گا ہر مسلمان کو۔ تو یہ عقیدہ ہم کو رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا۔ اور یہ واقعہ ہمارے سامنے ہر وقت ہر سال پیش آتا ہے کہ اسراء و معراج کا واقعہ ہمارے سامنے رہنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ عظیم واقعہ ہے جو ہم معراج المومنین، جو مومن کی معراج ہے وہ نماز ہے جو ہم روزانہ ادا کرتے ہیں۔ جب ہم نماز روزانہ ادا کرتے ہیں تو اس میں مقصد روزانہ ہم کو یہ واقعہ یاد دلاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف رجب کا مہینہ آیا، شب معراج کا واقعہ نظر آ رہا ہے، جلد سے جلوس رکھے جاتے ہیں اور اسی وقت مختص کر کے اس کو بتلایا جاتا ہے، بلکہ ہم کو ہر نماز اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ تم کو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نعمت معراج کے نام سے جو الصلاۃ معراج المومنین کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اسراء ہے، اسی طرح مومنین کی جو معراج ہے وہ نماز ہے۔ تو ہم ہر نماز کے وقت یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ ہم ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو جو اسراء کا واقعہ پیش آیا اس کو یاد رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ جو سبحان کے بارے میں نے کہا کہ سب سے پہلے آیت میں آپ کے سامنے پیش کیا سبحان الذی اسریٰ، تو سبحان عربی زبان میں تعجب کے لیے بولا جاتا ہے، بہت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بابرکت ہستی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم واقعے کو یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ واقعہ روحانی شکل میں ہوتا تو یہ کسی کو تعجب نہیں ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لمحے میں پوری جسمانی طور پر لے کر آپ کو سیر کرایا گیا تو ایک انسان کو تعجب میں ڈالنے والا ہے۔ تو اس وقت یہ الفاظ کہے جاتے ہیں سبحانہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بابرکت ہے، جو چند ہی لمحے میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے تو اس وقت سبحانہ کا لفظ پیش کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اور عربی میں کہتے ہیں اس کو تعجب کی بنیاد پر سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح تو سب سے پہلی دلیل میں آپ کے سامنے جو یعنی جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے سفر کرایا گیا، تو پہلی دلیل یہ ہے کہ سبحان کا لفظ استعمال کیا گیا، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ بعبدہ کہہ کر یہاں کہا گیا کہ ہم نے اس بندے کو، بندہ مراد لے کر یہاں جسم اور روحانی دونوں اعتبار سے کہا گیا ہے۔ عبد کا لفظ مفسرین اکرام لکھتے ہیں روح مع الجسد، اس کا جسم کے ساتھ روح کا دار و مدار ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ روح کے ساتھ جسم ہو تو اسی کو عبد کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ تو دوسرا جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ عبد کہا گیا۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا کہ جب واقعہ پیش آیا تو لے جانے کا جب موقع آیا حرام سے مسجد بیت المقدس کو، تو اس وقت آپ کو براق ایک سوار لائی گئی، سوار جس پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ برق کے معنی ہوتے ہیں بجلی کے، جو بہت چمکنے والی ہوتی ہے اور بجلی بہت تیز ہوتی ہے، عربی زبان میں برق کہتے ہیں اسے۔ تو یہاں مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ یہ برق سے براق ہے، اتنی تیزی سے وہ گھوڑا چلا کرتا تھا، اور سفر بھی بہت مختصر تھا۔ تو دیکھیے کہ براق جو کہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ہے، اس پر سوار کیا گیا اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے سفر کرایا گیا، اور اس براق کو بیت المقدس پر وہاں باندھا گیا، اور اس کے بعد وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماموں کی تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ تو یہ عظیم چیز ہم کو یاد رکھنی چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ براق، جب براق لایا گیا تو واقعی یہ ہے کہ ایک انسان ہی بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے، تو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے جسد کے ساتھ اس میں یعنی اس کا سفر کرایا گیا۔ تیسری دلیل براق کے ذریعے۔ اور چوتھی دلیل آپ کے سامنے ہے کہ اسراء جیسا کہ لے جانا ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے راتوں رات اٹھا کر لے کے گئے۔ تو یہ بھی تیسری چیز اسراء کے معنی ہوتے ہیں، اور اسراء کا لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو روح کے ساتھ ہوتا ہے، روح کے بغیر نہیں، انسان کا جسم روح کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے لیے اسراء استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ چار دلیلیں ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر کرایا گیا روح مع الجسد، جسم کے ساتھ سفر کرایا گیا۔ اسی طرح یہ تمام دلیلیں ابن حزم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے آگے پیش کرتا ہوں کہ جب یہ حرام مسجد حرام کا ذکر آیا تو مسجد حرام بہت عظیم مقدس جگہ ہے۔ ہم کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ سب سے پہلا قبلہ کون سا تھا مسلمانوں کو؟ بیت المقدس تھا، جس کو یہاں مسجد اقصیٰ سے تعبیر کیا گیا۔ اقصیٰ مراد بیت المقدس، اور اسی طرح مسجد حرام سے مراد جو قرار ہے
مسجد حرام ہے اس کی بھی فضیلت، کیونکہ بیت المقدس پہلا قبلہ، اس کے بعد جب قبلہ تبدیل کیا گیا، اور قبلہ کس وقت تبدیل ہوا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، ظہر کی غالباً نماز ادا کر رہے تھے، تو حکم ہوا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ اب تم کو قبلہ چینج کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ دلیل قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اب تم کو بدلنا ہے، کدھر؟ مسجد اقصی کی طرف رخ ہو کر نماز ادا کر رہے تھے صحابہ کرام، اب تم کو چاہیے کہ تم حرام کی مسجد حرام کی طرف قبلہ کرو۔ اور جب بھی کوئی وقت، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم آتا تو اسی وقت بجا لانا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں عصر میں ہم کو اپنا قبلہ بدل دیں گے۔ جیسے ہی یہاں 1 رکعت یا 2 رکعت مکمل ہو گئے تھے، لیکن اسی وقت تمام صحابہ کرام قبلے کو بدل دیے۔ تو دیکھیے کہ حکم رب کا جب حکم آتا ہے تو اسی وقت تعمیل کرنا چاہیے، اس میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کی جائے۔ تو صحابہ کرام یہاں بھی بہت سے عظیم رول ادا کیے۔ اور شراب کا بھی معاملہ آتا ہے، تو جب شراب پینے لگے تو اس وقت ابھی حرام کا یہ نہیں دلیل نہیں آئی، کہ جب دلیل آئی تو مکے کی پوری گلیوں میں شراب بہنے لگی فوراً اسی وقت، اور جو حضرات پیے تھے وہ الٹی بھی کرے۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم جب آتا ہے تو اس حکم کو بجا لاتے۔ اور اسی طرح تیسرا بھی حکم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حجاب کے بارے میں۔ حجاب کی جب آیتیں نازل ہوئی تو صحابیات کیا کریں؟ تو صحابیات یہ کیے کہ جب فوراً رات میں آیتیں نازل ہوئی تو اسی وقت، اس وقت حجاب نہیں تھا، تو جو چادریں تھیں آپ کے پاس وہ چادروں کو پھاڑ کر فوراً اس کو شقق نہ کر، تو الفاظ آئے وہاں حدیث میں کہ ہم نے ان چادروں کو پھاڑا، اس کو نقاب بنایا، حجاب بنا کر فوراً نکلی۔ یہاں تک کہ صحابیات جب مسجد سے نکلتی تھی تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ رؤوسہن الغربان، گویا کہ ان کے سروں پر کالے کوے بیٹھے ہوئے۔ تو حجاب کی اتنا اہتمام، تو برقعے اس وقت پہنتے تھے جب حکم آیا تو فوراً ٹالا نہیں، بلکہ حجاب ان چادروں کے ذریعے بنایا، اور نکلنے لگی تو صحابیات کے سر ایسے نظر آتے تھے جیسے کہ کالے کوے بیٹھے ہوئے۔ تو حجاب کا حکم یہاں جب آیا تو فوراً اس پر عمل کیا۔ تو یہ بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی رب کا حکم آتا ہے تو اس کو بجا لانا چاہیے۔ یہاں بھی یہی کہا گیا کہ اس کے بعد مسجد حرام، اس کے بعد یہ جو ہم جاننا چاہیے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، دونوں مسجدوں کی، مسجد حرام اور مسجد بیت المقدس کی، مسجد اقصی کی کیا فضیلت ہے۔ تو قرآن مجید میں مسجد حرام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ان اول بیت اُزِّیَ للناس للذی ببکۃ، یعنی ہم نے اس کو مبارک اور بابرکت زمین قرار دیا، بہت بابرکت جگہ ہے مسجد حرام۔ یہاں پر گناہ کا ارادہ بھی نہیں کر سکتا کوئی شخص، گناہ کرنا دور کی بات ہے، اگر کرتا ہے تو اس کو دگنا گناہ ملتا ہے۔ تو دیکھیے کہ وہاں ارادہ بھی نہیں کر سکتا، اتنی بابرکت جگہ۔ اور یہاں اس سورہ بنی اسرائیل میں بیت المقدس کا بارکنا حولہ، ہم نے وہاں پورے چیزوں کو بابرکت چیزیں بیان کی ہیں۔ تو یہ دونوں کی فضیلت بیان ہو گئی۔ اور اسی طرح اس کی یہ چیز بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بیت المقدس کی جو تعمیر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کب کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال قبل کس نے تعمیر کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ تو یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد اقصی کی جو بنیاد ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے رکھی۔ اور اسی طرح بیت المقدس میں نماز پڑھنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں اس سے دگنا اجر ہے۔ اور اسی طرح بیت المقدس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لی ہے، بلکہ بیت الحرام یعنی حرم مسجد الحرام کی حفاظت نبی کریم اللہ تعالیٰ نے لی، اور کہا کہ بیت المقدس میں کئی حادثات پیش آئے، ہمارے سامنے جو پیش ہے بیت المقدس میں، لیکن اس کی حفاظت کرنا ہمارے تمام ذمہ دار اور تمام مسلمانوں کے حق میں ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام کی ذمہ داری لی، اور قیامت تک کوئی بھی شخص، یہاں تک کہ ابابیلوں کا جو واقعہ پیش آیا کہ وہ ابراہیمہ جب لے کر آیا تھا تو اس کو کس طرح تباہ کیا گیا، اسی طرح قیامت تک کوئی بھی مسجد حرام میں کوئی بھی بے حیائی نہیں کرے گا، کوئی بھی اس میں جنگ و فساد نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابرکت جگہ کی مسجد حرام کی حفاظت لی۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ عرب میں بہت سی بے حیائی پھیل رہی وہاں پہ، تو یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے مسجد حرام کی حفاظت لی ہے۔ اس کے بعد بعثنا علیکم، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجاسو خلالت دیا، بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیلے گئے۔ اور یہاں اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پیش آ رہا ہے، اور خصوصی طور پر جیسے کہ کہا کہ ذریۃ من حملنا معا نوح علیہ السلام کی
نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ اس کے بعد وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسرَائِيلَ، بنی اسرائیل کا قصہ یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے سرفراز کیا تھا، لیکن انہوں نے زمین میں فساد مچایا۔ تو فساد کس طرح کی شکل میں ہے؟ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیتیں تھیں اس وقت، جو تعلیمات تھی توریت کی شکل میں دی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، تو ان تعلیمات کو ان لوگوں نے ٹھکرا دیا اور بہت سے نعمتوں کو شکرانے کے طور پر ادا کرنا چھوڑ کے ان ناشکری کو ادا کیا، اور جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزیں یعنی ان پر عذابات نازل کیے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ 7 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، تو مختصراً میں آپ کے سامنے ان آیتوں کا نچوڑ کرتے ہوئے یعنی اسراء و معراج کے قصے کو بیان کرتا ہوں کہ یہ واقعہ فوراً حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور چھت کھولتے ہیں، اور جیسے ہی چھت کھولا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں رہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی سوتے، جب وہ سوتے تھے تو اس وقت ان کی آنکھیں جاگی ہوئی رہتی تھی، مطلب وہ بیدار۔ تو اس وقت ان کو لے جایا گیا مختصر وقت میں، اور جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے کیا کیا؟ لے جانے سے پہلے یہ معلوم رہنا چاہیے، شق صدر کیا گیا، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، اور یہ 2 مرتبہ واقعہ پیش آیا ہے۔ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ 5 مرتبہ 4 مرتبہ، تو 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ شق صدر، سینے کو پھاڑ دینا، سینے کو زمزم کے پانی سے دھو دینا، یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے، کیونکہ کفار مشرکین کی چالوں سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح سے پاک کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سب سے پہلے بچپن میں پیش آیا۔ دوسرا واقعہ یہ معراج کے وقت نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسا ہی آپ کو بیدار لے کے جاتے ہیں سفر کے لیے براق، تو اس سے پہلے آپ کو یہ یعنی شق صدر کرایا جاتا، اس کے بعد آپ کو بیت المقدس لیا جاتا، اور وہاں پر آپ تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی چیز عظیم معلوم ہونی چاہیے کہ یہ سفر جو کرایا گیا براق کے ذریعے، اور وہاں انبیاء علیہ السلام کی امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی، تو اس وقت بہت سے لوگ اگر سوال ہوتا ہے کہ انبیاء تو انتقال کر گئے، ان کی کس طرح انہوں نے امامت کری، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کرتے ہیں تو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ برزخی زندگی جس کا روحوں سے اس کا تعلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ عالم الغیب، اللہ تعالیٰ علم جو غیب ہوتا ہے اس پر یقین رکھنے کا حکم دیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ تو سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ تم غیب کی چیزوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ تو یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کو جو امامت کروائی، تو اس بات کا یقین ہم کو رکھنا چاہیے، سب سے عظیم چیز ہے۔ تو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ واللہ عالم کہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود جانتا ہے۔ اور یہ علم ایک عالم اور ایک غیر عالم بھی ہو، اگر کوئی بات اس کے سامنے رکھی جاتی ہے، مسئلہ پوچھا بھی جاتا ہے، چاہے وہ معمولی ہو، تو ہم اسلاف اکرام کی زندگی پڑھیے تو کہتے ہیں کہ اگر تم کو اس کا علم نہیں ہے تو واللہ عالم کہنا بھی ایک علم ہے، واللہ عالم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، یہ بات کہنا۔ اس کے بجائے اگر آپ کوئی بات کہتے ہوئے اس کو بہلا پھسلا کر بتلائے تو یہ علم میں خیانت ہے۔ تو یہ عظیم بات ہم کو نوٹ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ جیسا ہی جبرائیل علیہ السلام لے کر جاتے ہیں، 7 آسمان کا سفر کراتے ہیں، جیسا امامت ہوتی، اس کے بعد آپ کو جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے آسمان پر لے جاتے ہیں، تو وہاں پر کس کا حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، سلام ہوتا ہے، اور سلامتی یہ آسمان سے لے کر انسان کے مرنے تک ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان بھی جاؤ تو وہاں بھی السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہوئے جانا۔ اس کے بارے میں پورا مضمون ہے، اس کے الگ ٹاپک ہے کہ سلام وہاں بھی کیا جاتا ہے۔ گھر میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو سلام کیا جاتا ہے، تو پہلے آسمان پر جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور سلام دعا ہوتی ہے۔ اس کے بعد کون آئے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ سے ملاقات کی۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، اور 6ویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ تمام ملاقات ہونے کے بعد اب تمام پیغمبروں سے ملاقات کی۔ اس کے بعد آگے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم فریضہ دینا ہے، نبوت، اور تمام جو نبوت سے سرفراز کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو،
تو تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد انبیاء علیہ السلام نے تصدیق کی کہ آپ نبوت کے ایک عظیم پیغمبر ہیں۔ تو اس بات کی تصدیق ہے کہ ملاقات کرانا، یہ پیغمبروں نے بھی تصدیق کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے یہ تمام سفر ہونے کے بعد بیت المعمور کو بتلایا گیا۔ کہاں؟ بیت المعمور۔ یہ جگہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیت المعمور کس کو کہتے ہیں۔ بیت المعمور خانہ کعبہ کی بالکل سیدھی جگہ ہے جہاں پہ فرشتوں کی عبادت خانے کو کہتے ہیں۔ فرشتوں کا عبادت خانہ بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہاں پر 70,000 فرشتے اس میں روزانہ داخل ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے۔ اور جب ایک فرشتہ وہاں سے نکل جاتا ہے تو قیامت تک پھر اس کا دور نہیں آتا۔ اتنا عظیم، جب بیت المعمور جہاں پہ فرشتوں کی عبادت خانے کی جگہ ہے، 70,000 فرشتے وہاں پہ رہتے ہیں، ایک فرشتہ آج داخل ہو گیا تو قیامت تک اس فرشتے کی باری نہیں آتی۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے فرشتوں کو رکھا ہے۔ اور اس کے بعد ہم کو اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کا علم بھی، یعنی علم غیب پر بھی ہم کو ایمان رکھنا چاہیے، یہ بھی عظیم نعمت ہے، اس بات کو بھی ہم خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے کہ سدرۃ المنتہا کو آپ کو لے گیا ہے، اور وہاں پر درخت سدرۃ المنتہا ہے جو ایک درخت ہے، اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام وہاں تک سدرۃ المنتہا تک آپ کا انتہا ہوتی ہے، سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں، آپ کے ختم آخر وہاں آپ کا سفر آخری وہیں پر ہوتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو یہاں تک فرشتے تھے ساتھ میں، کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اب اس کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوتا ہے اکیلے۔ اب کہتے ہیں کہ میں اس کے آگے نہیں جاؤں گا، اب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، اس کے آگے بڑھنے کی اجازت فرشتوں کو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں دی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس وقت یہ ہم کلام ہونے کے بعد میں نے کہا کہ دیدار الہی کا جو واقعہ ہے یہ ہم کو صرف اتنا ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جب ویسا ہی آپ واپس ہونے لگتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ واقعہ صحیح معنی میں صحیح دلائل کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ ہم بہت سے سنتے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں ایڈ ہوتے ہیں، تو صحیح معنی میں واقعہ اس طرح ہے۔ تو جیسا ہی واپس ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم اپنی امت کے لیے کیا انعام لے کر جا رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھ کو 50 نمازیں دی گئی ہیں اس امت کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام یہ کہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی بنی اسرائیل کی طرف جا کر آئے تھے، اور بنی اسرائیل کے لوگ کیسے ہوتے ہیں یہ آپ کو معلوم تھا، اس کا علم تھا، آپ کو اس کا نالج تھا۔ اسی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ یہ امت اتنے نمازیں برداشت نہیں کرے گی، اسی لیے اس کی تخفیف کی جائے، اس کو کم کر دیا جائے۔ تو آپ جاتے ہیں اور کم کر کے آتے ہیں، اسی طرح لاسٹ 5 نمازیں لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تخفیف کی جائے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اب اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بعد یہ آخری یہاں تک ہوتا، اس کے بعد یہ معراج المومنین کہا جاتی ہے نماز۔ اور اسی طرح اس کے بعد یہ تمام سفر جیسا ہی پیش آتا تو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مکے والوں کو کہتے، اور کوئی بھی تصدیق کرنے کے لیے جلدی آمادہ نہیں ہوتا، تو کفار مشرکین کے سامنے رکھتے ہیں کہ میں نے اتنا عظیم خواب، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اسراء و معراج میں جنت و جہنم کا بھی اس میں تذکرہ ہے، بہت طویل واقعہ میں اس لیے مختصر کیا، اور جنت و جہنم کے جو مناظر ہے ہم کو اس میں معلوم ہے بہت سے واقعات کہ کس جگہ کیا دکھایا گیا، کہ جہنمیوں کو کس وجہ سے اس میں ڈالا جا رہا تھا، اور جنتیوں کو جب داخل کیا گیا تو ان کی کیا کیا ایسے عمل ہے، ایک ایک عمل کی بنیاد پر ان کو جنت میں داخل کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اعمال سے زیادہ بہترین عمل قبول ہے، اخلاص کے ساتھ ایک عمل قابل قبول ہے۔ ہم بہت سے اعمال کرتے ہیں لیکن وہ قابل قبول نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اخلاص کے ساتھ ایک عمل، میں جیسا کہ ہم بنی اسرائیل کے بہت سے واقعات سنتے ہیں، جو کہ پانی کو کسی پیاسے کو پانی پلانا یہ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جب اس کے اندر ایک درد پیدا ہوا کہ میں اس کام کو انجام دوں، جب وہ پیاسے کو پانی پلا دی تو جیسا ہی اس میں پانی پلا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی بہت قبولیت پیش آئی، یعنی بہت یہ عمل اچھا لگا، یہاں تک کہ بہت سے اعمال ہیں۔ اب راستے میں جاتے ہیں تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے جانے جب جو تکلیف دہ چیز ہوتی ہے اس کو ہٹایا جائے، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ہم اس بات سے اگر ہٹاتے ہیں یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہو تو اس کو اس کے بدلے بھی جنت مل سکتی ہے، تو عمل ایسا ہو جو قابل قبول ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو۔ تو یہ تمام چیزیں ہم کو اس میں یہ شروع کی آیتیں اس بات پر دال ہے کہ
اسراء و معراج کا واقعہ اس طرح پیش آیا، اور اس میں ایک عظیم نعمت سے سرفراز کیا گیا، وہ نماز کی شکل میں ہے، اور اسی طرح ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں پر بھی نمازیں تھیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا جو تحفہ لے کر آیا تو اس وقت تمام اس امت پر فرض ہو چکی ہے۔ اس وقت بھی نمازیں تھیں لیکن مختلف شکلوں میں تھی، تو اس وقت فرض کیا گیا، اور اس کی تخفیف اس کے بارے میں تو ہم کو فضیلت معلوم ہونا چاہیے کہ فرض نماز کو تو مسجد میں ادا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں تخفیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ تمام احکامات ہم کو اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے کہ جو چند آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ ہم واقعے سنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر پابند رہنے اور اس پر یعنی یقین کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی احادیث اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔